السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر میں جو بگڑتے حالات ہیں اس کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے، اور فضل الرحمان صاحب کی جو انٹری ہے کیا کشمیر کے معاملات کو ٹھیک کر سکے گی، اور خاص کر خواجہ آصف صاحب کے جو ریمارکس ہیں کشمیریوں کے بارے میں اس پہ سخت احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وہ اپنے نہ صرف بیان پر قائم ہے بلکہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ درست ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بلاول نے کہا کہ کشمیریوں کے معاملے میں حکومت زیادتی کر رہی ہے، اور حکومت کے چند وزراء ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کشمیر میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ کبھی وہ گریبان کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور کبھی پاؤں پکڑتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیر بگاڑا نے کہا تھا۔ اسی طرح آج کے سیشن میں فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ نے خواجہ آصف کو لڑائی کے لیے اور اسحاق ڈار صاحب کو صلح کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کشمیر کے معاملات کو ہمیں سنبھالنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ وہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ایک دفعہ ٹرمپ صاحب نے پھر دھمکی دی ہے اور مذاکرات کو ختم کرنے کی بات کی ہے، جبکہ دوسری طرف پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہے کہ پاکستان ایک ثالثی کا رول پلے کیا، ایران سرخرو ہوا، اور ایران امریکہ مذاکرات فائنل ہوئے، ایم او یو پر دستخط ہوئے، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ حسب عادت پھر دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور اسرائیل کے اندر پریشانی ہے۔ قطر کے امیر نے شہباز شریف صاحب ٹیلی فون پر بات کی ہے اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ یہ سارے موضوعات کا آج احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عتیق احمد خان، سابق وزیر اعظم ہیں، آزاد کشمیر کے، آپ سب جانتے ہیں، مجاہد اول کے بیٹے ہیں، اور دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب نثار احمد چیمہ، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ایم این اے رہے ہیں، بڑے ہمیشہ اصولی سیاست انہوں نے کی ہے۔ میجر ریٹائرڈ راؤ تصور حسین، سینئر دفاعی تجزیہ کار، بھی ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ نصرت واحد، پی ٹی آئی سے تعلق، سابق ایم این اے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بدر، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سردار عتیق احمد خان، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ سردار صاحب، آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں جی پروگرام کا۔ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اور جو ہم نے وہاں پہ پکڑ دکڑ دیکھی، جو گراؤ جلاؤ دیکھا، جو لانگ مارچ دیکھے، یہ ساری صورتحال کو آپ تو ظاہر ہے بہت ہی قریب سے دیکھتے ہیں، آپ نے اس کے کئی حل بھی پیش کیے۔ اصل وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، یہ علاقہ کئی حوالوں سے بڑا پرامن علاقہ ہے، اور یہاں پر سیاسی جدوجہد لوگوں نے کی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ رہا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں چلنے والی تحریک آزادی کو یہاں سے بڑی مارل، پولیٹیکل اور ہر طرح کی جو اخلاقی امداد و سختی تو ملتی رہی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے اندرون میں بھی کچھ ہوگا، لیکن خاص طور پر بیرون سے اس بات کو سامنے رکھا گیا کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، خاص طور پر جو تحریک آزادی کشمیر کے دشمن ہیں، اور جن لوگوں نے ہندوستان کی جس فوج نے 6 لاکھ سے زیادہ کشمیری کو آج تک شہید کیا ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ سے زیادہ فوج تعینات ہے، ان لوگوں کو جب پے در پہ ان موضوع پر ناکامیاں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، اور پاکستان کے باقی علاقے ہوں، یہاں پر سیاسی اور نظریاتی اور فکری انتشار اور تخریب کاری کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو آزاد کشمیر جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ سلسلہ پبلک ویلفیئر کے معاملات سے، مسائل سے شروع ہوا تھا، آٹا، چینی، چاول، بجلی سے شروع ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور لوگوں کے مطالبات مظاہرین کے مانے گئے، پھر اس میں اضافہ ہوا، پھر مانے گئے، پھر اضافہ ہوا، کرتے کرتے ایسے مقام پر لا کے پہنچے کہ گزشتہ جو مظاہرہ تھا اس میں 15-16 لاشیں گری، اور 3-4 ارب روپے کا آزاد کشمیر کی پراپرٹیز کا نقصان ہوا۔ لیکن جب مذاکرات کی میز پر یہ احتجاج کرنے والے احباب بیٹھے، تو انہوں نے سب سے پہلے مطالبہ یہ کیا کہ یہ جو قتل کے مقدمات ہیں
اور 177 FIRs ہیں ان کو منسوخ کیا جائے، معطل کیا جائے، فریز کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ بات بذات خود اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے انتظامیہ پر قتل کا الزام نہیں لگایا، میرے یا آپ کے اوپر نہیں لگایا، انہوں نے ان کو معاف کرنے کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ سارے ثبوت موجود ہیں کہ یہ سلسلہ کس کے ذمہ لگنا چاہیے اور عدالت میں کیس جائے گا تو کیا ہوگا۔ تو یہ پھر وہاں سے بات آگے نکلی اور مذاکرات مطالبات جو ہیں 38 پر چلے گئے، جن میں سے 35-36 مطالبات حکومت پاکستان نے مان لیے اور اس کے نوٹیفیکیشنز بھی میڈیا کی نظر کیے گئے۔ پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے سارے 35 کے قریب نوٹیفیکیشن جو ہے وہ میڈیا کو دکھائے۔ تو اس ساری بات کے باوجود انہوں نے مہاجرین کی سیٹوں کا، جو جموں و کشمیر کے مہاجرین ہے پاکستان میں، ان کی سیٹوں کا کی منسوخی کا مطالبہ کیا، اور جو مطالبہ ظاہر ہے صرف ایک سیٹوں کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تحریک آزادی کا معاملہ ہے، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا کیس ہے، پاکستان کی یونائٹڈ نیشن میں مقدمے کا معاملہ ہے، حق خود ارادیت کا معاملہ ہے۔ تو وہ اس معاملے پر وہ پھر اٹک گئے، اور آپ سنتے ہیں مذاکراتی ٹیم کے لوگوں کو، قمر زمان قاہرہ صاحب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اور میں ایک پینل میں اکٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے کہا کہ میں بیگ کرتا ہوں، میں ہاتھ باندھتا ہوں، محنت کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے تو اس کے لیے کو ٹائم دیں اور آپ الیکشن کا میں حصہ لیں اور اسمبلی میں آئیں اور آگے جا کے آئینی قانونی راستہ اختیار کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک دن بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطالبات ہی بعض ایسے ہیں جو 200% ناجائز ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر طے کر لے کہ جموں و کشمیر کے عوام کے کسی طبقے کو ڈس فرینچائز کرتی ہے، رائے شماری اور ووٹ حق خود ارادیت کے حق سے محروم کرتی ہے، تو پھر آپ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ کا بین الاقوامی کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کے اندر سے حکومت آزاد کشمیر بگاڑنے میں مخالفت ہوتی ہے۔ تو میں نے پھر ایک شو میں یہ کہا کہ گلگت بلتستان میں حکومت بگاڑنے میں مخالفت ہوتی ہے، ان کی تو یہاں کوئی 12 سیٹیں یا 6 سیٹیں 2 سیٹیں نہیں ہیں، ان کے تو یہاں کو مہاجر نہیں رہتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں تھیں۔ اچھا سردار صاحب آپ تحریک آزادی کشمیر سے لے کے کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس کے ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں، اور آپ کا ایک بڑا رول آپ کے خاندان کا، والد صاحب کا، سب کا، کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیر کے کاز کو آگے لے کے چلنے کے لیے۔ باہر سے تو ہمیشہ شرارت ہوتی رہتی ہے، انڈیا اپنا حصہ ڈالتا ہے، ہمارے دشمن سازشیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے اپنوں میں سے کون ہے جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، کون ہے جو شرارت کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کو بلیم کروں، لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آزاد کشمیر کو کچھ عرصے سے، جب سے پاکستان کی مین اسٹریم پارٹیز کی انتخابی سیاست کا اکھاڑا بنایا گیا اور قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کی مخالفت کی گئی، انہوں نے کہا تھا کہ ریاست میں کشمیر کے حتمی فیصلے تک کوئی باہر سے سیاسی سیاست میں انتخابی سیاسی دخل اندازی نے اعلان کیا تھا کہ میں خود بھی نہیں کروں گا، اور آل انڈیا مسلم لیگ بھی سارے متحدہ ہندوستان میں بنوں گا، کشمیر میں نہیں بنوں گا۔ تو اس وقت سے لے کے بات چلتے چلتے ماضی قریب میں ایسے وقت میں پہنچی کہ جب پاکستان کے اندر بعض لڑائیاں جو ہے وہ سیاسی طور پر انتخابی نتائج کے حوالے سے اور باقی باتوں کے حوالے سے لڑی جا رہی ہیں، تو وہ سارے عناصر جو ہیں وہ اعلانیہ اس وقت اس سارے عمل کو ساری باتوں پر پردہ ڈال کے کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ مطالبات سنے جانے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، یہ نہیں کہتے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، آئین کو چیلنج کیا گیا ہے، قانون کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اس وقت ساری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی عسکری صلاحیت کو اور ڈپلومیٹک اسکل کو سلام پیش کرتی ہے۔ ماتم تھوڑا بہت ہندوستان میں اسرائیل میں پڑا ہوا ہے، باقی دنیا تو اعتراف کرتی ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ آزاد کشمیر واحد جگہ اندر اور باہر سے لوگوں نے مل کر چنی ہے جہاں سے پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ گرم ہوا ہے، ان کشمیریوں کی سرزمین سے جنہوں نے پاکستان کے لیے 6 لاکھ جانیں دی، جو عید اور شبرات، یہ جو رمضان گزرا ہے اس کے روزے بھی کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ رکھے اور عید پاکستان کے ساتھ کی ہے، جن کے بازو پر گھڑیوں پر پاکستان کا ٹائم ہے، حیدرآباد، کلکتے، بمبئی کا ٹائم نہیں ہے، اور جن کی رگوں میں پاکستان کی محبت خون بن کر دوڑتی ہے، جو مجاہد اول کا آپ نے ذکر کیا، ان کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ صبح شام لے کے لگاتے ہیں، ساری قوم لگاتی ہے، وہ جن کے مائیں بہنیں بیٹیاں ہندوستان کے بدنام زمانہ جیلوں میں برقع پیش آسیہ اندرابی جیسی خواتین بیٹھی ہوئی ہے،
وہاں سے جو ہے ان کے عزیز و اقارب سے اگر کوئی بے شک لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہاں سے آوازیں آتی ہیں تو یہ پھر کس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں. اچھا سردار صاحب ایک وقت تھا مسلم کانفرنس کے علاوہ وہاں پہ کوئی آواز ہم سنتے ہی نہیں تھے اور آپ کشمیر کی نمائندگی کا حق اس طرح ادا کرتے تھے، لیکن اب آپ بالکل ہی پس منظر میں چلے گئے ہیں. پتہ نہیں کون کون سے لوگ آ کے کوئی کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کسی کے، یہ کیا وجہ، کیا آپ بالکل سلو ہو گئے سیاست میں، کنارہ کش ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل کنارہ کش نہیں ہے. اللہ کے فضل سے سیاست میں اس وقت نظریاتی سیاست میں ہیں ہی ہم لوگ. چونکہ جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں نے اس احتجاج کے شروع ہونے سے 2-3 مہینے پہلے کی. اگر آپ فارغ ہو گئے کسی کو کہیں کہ صدر مسلم کانفرنس کی 23 اگست 2023 کی تقریر نکال کے 8-10 ہزار آدمی میں کر رہا ہوں، نیلا بٹ میں سنا دیں تو آپ کو بہت بخوبی اندازہ ہوگا کہ میں یہ باتیں آج نہیں کر رہا ہوں یا کسی نئے حالات کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ طے شدہ موقف اور کنسسٹنٹ ہیں ہم اپنے موقف میں. اس لیے یہ جو بات آپ نے کہی اللہ آپ کا بھلا کرے، اس طرح ضرور توجہ کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ مسلم کانفرنس آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے سے اس نے قرارداد علاقے پاکستان کے ذریعے اپنی تقدیر کو پاکستان سے وابستہ کیا تھا. ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل پاکستان کے مقابلے میں 23 دن سینئر پاکستانی ہیں، 19 جولائی کے 47 کے پاکستانی ہیں. اس سے لے کے پھر مجاہد اول کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے سے لے کے آج تک آپ دیکھتے ہیں مسلم کانفرنس کو پچھلے چند سالوں میں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور 3 بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور پی ٹی آئی جنہوں نے باری باری آزاد کشمیر میں حکومت کی ہے، اگر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو کسی کی میں گستاخی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو ان کی لیڈرشپ کو اس بات کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ یہ چند سالوں میں یہ حالات کیوں پیدا ہوئے. جب مسلم کانفرنس مضبوط تھی، طاقتور تھی، بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں. 95 میں JKLF نے چکوٹھی سیز فائر لائن توڑنے کا اعلان کیا. امان اللہ خان اللہ درجے بلند کرے، ان کے لیڈر تھے، بڑی بڑی شخصیت تھے، بڑے نیک آدمی تھے، ہماری نظریاتی اختلاف کے عظیم آدمی تھے. تو انہوں نے کیا تو مجاہد اول سردار القیوم خان نے پاکستان سے انہوں نے رینجر اور FC بھیجنے کا فیصلہ کیا. مجاہد اول نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم اپنی ایڈمنسٹریشن سے گزارا کریں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لا اینڈ آرڈر کو سنبھالا گیا. کوئی پاکستان سے FC PC کوئی کسی قسم کا کوئی چیز لیے بغیر آزاد. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ اس لیے مسلم کانفرنس کو جو آپ نے کہا یہ بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ سردار عتیق احمد خان صاحب، بالکل ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں، لاہور میں بیٹھ کے اکنالج کرتے ہیں. ہم نے آپ کے والد کا بھی دور دیکھا، آپ کی سیاست بھی دیکھی، مسلم کانفرنس کا توتی بولتا بھی دیکھا اور اس وقت کے کشمیر کے حالات بھی دیکھے. یہ درست بات ہے کہ اس وقت حالات بالکل کنٹرول تھے. بہت شکریہ میجر صاحب. آپ سے میں اگر بات کروں کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اس کا اصل ذمہ دار ہے کون؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. کشمیر کے جو حالات اس وقت ہیں، لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے، انہوں نے اپنے حق مانگے ہیں اور 36 پوائنٹ یا 38 پوائنٹ جو بھی ان کے پاس تھے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے 36 پوائنٹوں کو ایگری کیا اور لاسٹ 2 پوائنٹس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں جہاں سے پاکستان سے لوگ جیت کر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کے گورنمنٹ جو کشمیری عوام ووٹ دیتی ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. دیٹ از دیئر پوائنٹ. اس میں کوئی عناصر ایسے ہیں جو باہر سے جن کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں؟ نہیں، عناصر پیدا ہو جاتے ہیں، باہر سے لوگ آ بھی جاتے ہیں، دشمن کی ایجنسیاں بھی کام کرتی ہیں. جب معاملات کسی بھی جگہ پہ خراب ہوتے ہیں تو انٹروڈر جو باہر کے لوگ ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ اپنا حصہ لازمی طور سے ڈالتی ہیں. اس کو اوپر یہ کہ عوام کو بھی جاگ کر رہنا پڑے گا، اسپیشلی جو ہمارے کشمیری لیڈرز ہیں ان کو بھی جاگ کر رہنا پڑے گا. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، خواجہ آصف جو ہے بیسیکلی وہ اس کا بھی تعلق کشمیر سے ہے. اس کو اس طرح کی بات چیت سے اجتناب کرنا چاہیے تھا جو بھی انہوں نے کہا. اور جو مولانا صاحب کا اپنا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ مولانا صاحب میڈیٹر کے طور سے اس کو آفر کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی آپ نے شاید سنا ہوگا کہ میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا ہوں نیگوشیشن کرنے کے لیے. مجھے بھی کوئی اختیارات دیے جائیں گے تو میں جا کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی جہاں تک وہاں پہ ایجوٹیشن کا تعلق عوام کا، وہاں پہ ان کو بجلی بھی بہت سستی دی جا رہی ہے، باقی چیزیں بہت ساری سستی دی جا رہی ہے. ریاست نے بہت سارے مطالبات ان کے تسلیم کر لیے. نصرت وحد، آپ کے خیال میں کشمیر کے اندر جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں حکومت ذمہ دار ہے، مقامی لوگ ذمہ دار ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا ملک کی باقی تنظیمیں ہیں،
یا کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں ان کی بار بار جو مداخلت ہے اس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ڈیمانڈس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں وہ کر رہے ہیں کہ وہ 12 لوگ جن کو مہاجر کہا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کراچی بھرا پڑا ہے مہاجروں سے یا باقی تمام علاقے جہاں پہ بہت سارے لوگ آئے انڈیا سے, وہ کیا مہاجر ہیں؟ ان کو مہاجر کہنا چاہیے جبکہ ہماری تیسری چوتھی نسل آگے جا رہی ہے. اور کیا باقیوں کے لیے الگ سے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں؟ اگر وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مہاجروں کے لیے اس طرح کی کوئی سیٹیں نہیں ہونی چاہیے, نمبر ایک تو ان کو مہاجر کہنا نہیں چاہیے. نمبر دو, اگر وہ جا کے کہیں اور بس گئے ہیں, کشمیر میں نہیں ہیں, کشمیر سے نکل کے کہیں اور چلے گئے ہیں, تو وہ دے آر پاکستانیز, ان کو مہاجر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا وہ اپنے آپ کو کشمیری کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ مہاجر نہیں ہے. اور وہ لوگ جو 12 سیٹیں لی جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ان ساروں کو بہت پرائم قسم کی وہ اپائنٹمنٹس ملتی ہیں کہ ان کا جج بھی وہی ہوگا, مطلب ان کے صدر بھی ہوں گے, یا باقی جتنے منسٹرز ہیں وہ بھی سارے. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب چیز ہو جاتی ہے کہ آپ جو لوکل لوگ ہیں وہاں کے, ان کو ان کے حقائق نہیں مل رہے, حقوق نہیں مل رہے, بلکہ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں مہاجر بن کے ان کو مل رہے ہیں. پھر جی پانی سستا, بجلی سستی, فلاں چیز سستی, تو بجلی وہ پیدا کر رہے ہیں ہم کو دے رہے ہیں. پانی, کیا پانی کی قیمت ادا کر سکتے ہیں جتنا پانی وہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ اس قسم کی بیکار کی باتیں لوگوں کے آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتی ہوں کہ وہ ایک قوم جو تھرو آؤٹ پاکستان کے لیے لڑ رہی ہے, پاکستان کے شامل ہونا چاہتی ہے, کشمیر بنے گا پاکستان ان کا آج کا نعرہ نہیں ہے, 74-72 سال سے زیادہ وہ ہو گئے ہیں ان کو یہ نعرہ لگاتے ہوئے. وہ پاکستان کے پرچم میں دفن ہوتے ہیں اور وہ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. ہم جا کے جی وہ ایک ایسے آدمی کو وہاں پہ پتہ نہیں آئی جی یا کیا لگا دیتے ہیں جو لاہور میں پہلے ماشاءاللہ بہت سارے کام کر کے گئے ہیں, اور اب ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا. ان کے لیے تو لوگوں کو مارنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اور ان کے کہ 1000 بندے کو مار دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ اسرائیل سے آئے ہیں یا آپ ہندوستان سے آئے ہیں جن کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ 1000 لوگوں کو مار دو, اپنے لوگوں کو مار دو. تو یہ والی چیزیں حکومت کو دیکھنا اس کا فرض ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت منسٹرز جو ہیں وہ جا کے انٹرفیئر کرتے ہیں, تو یہ چیز بالکل ختم ہونی چاہیے. آزاد کشمیر ہے, وہ الگ ہے. اگر ہم اس کو پاکستان میں شامل کر لیتے پہلے سے, ابھی نہیں, مودی کی بات نہیں, پہلے سے اگر ہم اس کو شامل کر لیتے تو نہ ان کا الگ سے وزیر اعظم ہوتا, نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی, پاکستان میں ہی وہ ہوتے, اور جس طرح پاکستان چل رہا ہے اس طرح وہ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہے. کرنل ریٹائرڈ عطر رحمان صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. کرنل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہ غلطی عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی ہے, حکومت وقت کی ہے, یا وہاں پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی ہے؟ شکریہ ذوالفقار صاحب سر. پروگرام تھوڑی آواز کروا دیں اس کی. تو بات بہت ضروری سمجھنی چاہیے کہ حالات کی خرابی جو ہے وہ ہمیں جب بھی مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم وائلیٹ کریں گے تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. کرن صاحب کی آواز زیادہ کریں جی. یعنی کہ جیسے ہی آپ عوام کے مینڈیٹ کو اگر خراب کریں گے, اس کو نہیں صحیح طریقے سے اس مینڈیٹ کو کی قدر کریں گے, تو حالات ضرور خراب ہوں گے. تو یہی حالات کشمیر. پچھلے الیکشن میں جو پارٹی جیتی تھی اس پارٹی کو آپ نے شروع میں اقتدار دیا, اس کے مطابق حالات چلے. اس کے بعد اس پارٹی نے اپنی ہی جو چیف منسٹر پرائم منسٹر تھا اس کو تبدیل کیا, نئے بندے کو لے کے آئے. نیا بندہ بے شک وہ ذرا ریکلیس تھا, ریش تھا, اس کو آپ اب اس نے اگر کچھ حرکتیں غلط کی تھیں تو اس کی حرکتیں اس کو ود ان پارٹی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کو بیرونی طاقتوں نے ریموو کروایا, اور جس طرح ریموو کرایا وہ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ایک گورنمنٹ بنی جس میں تمام پارٹیوں کے بندے شامل ہو گئے, جس میں جو کہ ہیڈ کر رہی تھی انوار الحق صاحب کے زیر سایہ. تو اس پارٹی کی خلاف کوئی اپوزیشن تو تھی نہیں, تو ایک اپوزیشن کا خلا بنا ہوا تھا.
تو اس خلا کو ہمیں کوئی نہ کوئی پارٹی کوئی نہ کوئی فورس جو ہے وہ فل کرتی ہے. تو وہ فورس وہ کون تھی فورس جس نے فل کیا؟ وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو کمیٹی بن گئی ایکشن کمیٹی, اس نے اپوزیشن کا کام شروع کر دیا. تو اس کو بنتے ہی پھر ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ دونوں گھبرانے لگ پڑی, کیونکہ لاسٹ ایئر وہ آپ کیا کہتے ہیں حالات کچھ انڈیا کے ساتھ خراب ہوئے, جنگ ہوئی, ان دنوں یہ ایکشن کمیٹی ذرا ایکٹیو ہوئی تھی, اس کو باہر سے بھی تھاپڑا ملنا شروع ہو گیا تھا, تو لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دینا. اس لیے انہوں نے اچھے بھلے جب وہ ایگریڈ تھے 14-15 روپے کے بل دینے کے لیے یونٹ پر لینے کے لیے بجلی, ان کو اٹھا کے آپ نے 2.25 روپے پہ دے دی. تو ان کا دماغ تو خراب ہونا تھا, اور عوام نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا, انہوں نے گورنمنٹ کی بات نہیں سنی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے قصوروار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہے. یہ ہم ان کے اوپر نہیں کیا پھینک سکتے اپنا اس کی ذمہ داری کے جناب وہ اس طرح نہ, ہم نے حالات خود کریٹ کیے جس پہ ان کو فورس ملی ہے, اور ان پہ جب وہ ایک فورس ایک بن گئی, اپوزیشن کا سیٹ اپ بن گیا جس نے یہ ساری چیزیں ڈیمانڈیں شروع کرنی, اس نے پھر انریلسٹک ڈیمانڈیں کرنی شروع کر دی, اور انریلسٹک ڈیمانڈیں جو تھیں اس کو کوئی مان نہیں سکتا تھا. تو اس کے پیچھے لیکن عوام ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی, وہ ان کی سن رہی تھی, تو پھر اس کو اب نیوٹرلائز کرنا تھا. آپ نے دیکھ لیں کہ ابھی بھی جو گورنمنٹ ہے آپ کی, یہ جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب آئے ہیں, اس کو پچھلے انوار صاحب کو ریپلیس کیا, اس کے پاس بھی آگے اپوزیشن تو صرف وہی ہے, پارلیمنٹری اپوزیشن تو ہے نہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے نہیں, اسی وقت یہ ایسے لوگ پنپیں گے جب آپ ایکچوئل لوگوں کو اقتدار سے محروم کریں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اس الیکشن کو کروائیں. یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہونی تھی پچھلے 3 ہفتے سے, ان کو آپ نے وہ ادھر دھرنے پہ بٹھایا ہوا ہے, اور یہ دھرنا جو ہے وہ ان کا بے شک سکسیسفل ہے نہیں ہے, ان کو آپ نے اسٹیم آؤٹ کر دیا ہے. وہ ان کی ان کو وہ بتھیرے بدنام ہو گئے ہیں, انہوں نے فرسٹریشن میں بتھیری باتیں کر لی ہیں غلط قسم کی. آپ آرام سے الیکشن کروائیں, کروا کے آپ جو ایکچوئل اقتدار کے حقدار ہیں ان کو اقتدار دیا جائے, حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہماری جو پارٹیاں ہیں دونوں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, یہ ان کو اب یہ جس طرح گلگت میں انہوں نے کیا ہے, پھر کیا وہ اکٹھے اقتدار میں بیٹھ گئے ہیں, اپوزیشن ہے کوئی نہیں, وہ ایسا کام نہ کریں. جس کو مینڈیٹ ملتا ہے وہ پورا اقتدار. بالکل صحیح کان صاحب, آپ نے بھی وہی بات کی جو پہلے سردار عتیق صاحب کر رہے تھے, نصرت واحد کر رہی تھی, میجر صاحب کر رہے تھے. نثار چیمہ صاحب, آپ کے خیال میں کشمیر کا جو مسئلہ بگڑ رہا ہے, وہاں پہ شدت پکڑ گیا, اب مظاہروں کی بات, توڑ پھوڑ, گھر جلائے, ڈیڈ باڈیز, زخمی, یہ سارا جو تماشا لگا ہے اس کا ذمہ دار ہے کون؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کشمیر ایک بہت ہی, آپ جانتے ہیں کہ بہت حساس علاقہ ہے. کشمیر ہماری شارک ہے, کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. کشمیر جو ہے ایک جو پارٹیشن آف انڈیا جو ہے اس کا ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے, اور اس لحاظ سے دیکھیں ہمیں تو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس معاملے میں ہندوستان جو ہے ہر موقع پہ شرارت کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے اور کرتا رہے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ حق حکمرانی عوام کا ہے, اور عوام پہ, کشمیر کے عوام پہ ہمیں پورا اعتماد کرنا چاہیے. وہ جن کو بھی اپنے نمائندے چنیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے کشمیر, ہماری شارک ہے. ہم یہ ہے کہ نہ اس سے لا تعلق رہ سکتے ہیں, نہ وہ ہم سے دور ہو سکتی ہے, نہ لا تعلق ہو سکتی ہے. ہندوستان کی ساری سازشوں کے باوجود ہمیں اگر دیکھیں نا, کوئی ایکشن کمیٹی بنی ہے, اس میں کوئی کالی بھیڑیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ پوری ایک ایکشن کمیٹی کو آپ ایک اس کے اوپر ملک دشمنی کا الزام لگائیں, اس کو ملک دشمن قرار دیں, اس کو بین کر دیں, اس کو کالعدم قرار دے دیں. یہ مناسب نہیں ہے. مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں, مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے آزاد کشمیر کی, اس کو مل بیٹھنا چاہیے,
اور پاکستان کے جو ڈسیزن میکرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تھا مذاکرات کے ذریعے ہی. بالکل ٹھیک ہے. علی بدر صاحب، آپ کی پارٹی بھی سٹیک ہولڈر ہے، گورنمنٹ ہے آپ کی، آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی یا وہاں مقامی لوگ یا عوامی ایکشن کمیٹی ذمہ دار یہ ساری صورتحال کا اصل ہے کون آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. دیکھیں، اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کون ایک شخص ذمہ دار ہے یا تو کسی ایک شخص کو آپ ذمہ داری دے نہیں سکتے. اس کے اوپر تمام لوگ ہی انوالو ہیں، تمام لوگ ہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے وقتی جو ہے اس کو فل فور جو ہے ایڈریس نہیں کیا، اس چیز کو لنگر آن ہونے دیا، اور یہ معاملہ امٹ کے اتنا گیا اور باہر آ گیا کہ اب یہ انکنٹرولیبل ہو گیا ہے. جب بھی کسی فورس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ مکالمہ یا ڈائیلاگ نہیں کریں گے، ان کے پرابلمز کو ایڈریس نہیں کریں گے، پھر وہ تقویت پکڑتا جائے گا. اور خاص طور پہ جب ایسی فورسز جو کہ آپ کے اندر بیٹھی ہوں اور اس کو باہر سے فنڈنگ آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چیزیں آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ تو ان کی ضروریات پوری نہیں کر رہے ہوتے، تو ضروریات کوئی اور پوری کرے گا، تو پھر جو ضروریات پوری کرے گا تو وہ اسی کی بات سنے گا. تو یہ ایک وہاں پہ جو ہے لوکل پرابلم تھی، جس میں لوکل آپ کی انتظامیہ بھی شامل تھی، وہاں پہ بیوروکریسی بھی شامل تھی، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز بھی شامل تھی. تو یہ تمام کی مشترکہ طور پہ ذمہ داری تھی کہ اس کو حل کیا جاتا. تو اب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو کہا ہے کہ اس کو آپ ڈائیلاگ کے ذریعے اور پولیٹیکل طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہی ایک حل ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں، اور جو ان کی جائز ڈیمانڈ ہے کچھ باتیں مانیں، کچھ باتیں جو ماننے والی نہیں ہیں وہ نہ مانیں. زور زبردستی کر کے آپ کتنا چیزوں کو کر لیں گے؟ تو لہذا اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن نکلنا چاہیے جو کہ لانگ ٹرم ہو. اور آپ کو اس کے اندر یہ بھی چیز کرنی پڑے گی کہ جو لوگ یا انڈیویجولز آپ گورنمنٹ کے خلاف یا ریاست کے خلاف الفاظ اٹھا رہے تھے یا اٹھانے کی ان کے اندر تقویت موجود ہے، ان کو آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. یہ ریاست ہے، ریاست اپنی جو ہے وہ ریٹ کو منواتی ہے. اگر ریاست کی ریٹ ویک ہو جائے پھر اس طرح کی بہت ساری جو ہے لوگ انڈیویجول امٹ کے باہر آتے ہیں اور ان کو فورن فنڈنگ آتی ہے اور وہ اپنے پیچھے پھر لوگوں کو لگا لیتے ہیں لوکل جو ہے ایشوز کے ساتھ. تو لہٰذا آپ کو یہ اس کو خوبصورتی سے بات چیت کے ذریعے پولیٹیکل حل نکال کے اس مسئلے کا نکالنا ہے، اور اس کے اندر سے آپ کو چیزوں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو بڑی سمارٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. میجر تصور صاحب، ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر دھمکی دی ہے. اب تھوڑا سا بات کر لیں ایران امریکہ ایگریمنٹ کے حوالے سے. پاکستان کو اللہ نے بڑی عزت دی اور پاکستان ایک پیس میکر کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آیا، اور فیلڈ مارشل نے وہ کر دکھایا جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. ایک عسکری ڈپلومیسی کے نتیجے میں، اور پاکستانی گورنمنٹ نے ایک ایگریسو ڈپلومیسی کر کے اسرائیل کو بھی تنہا کیا، سائیڈ لائن کیا، انڈیا کو بھی بالکل ایک سائیڈ پہ کیا، اور مسلمانوں کی طاقت بھی بچائی، ایران کو بھی محفوظ بنایا، سعودی عرب کو بھی بچایا، پاکستان کو بھی بچاتے ہوئے پاکستان کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز سامنے لے کے آئے. تو اب اس پہ سپائلرز کے طور پہ بھارت اور اسرائیل ابھی بھی سازشیں کر رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کو پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے. وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی بات ہے یا ان کا کوئی علاج ہونے کی بات ہے. وہ آج بات کچھ کرتے ہیں، گھنٹے میں کچھ کرتے ہیں. ایک طرف وہ ایم او یو سائن کر رہے ہیں، پھر دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ ٹرمپ کا جو مسئلہ ہے نا، وہ تو بیانات دیتے رہ گئے. اسے پولیٹیکل پرسن، اس نے اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنا ہے، اپنے ووٹر کو بھی مطمئن کرنا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ بھی اس معاہدے کے ساتھ ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں، جے ڈی وینس نے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل کے متعلق جو بات چیت کی ہے کہ ہی از اے گریٹ ڈپلومیٹ ان یونیفارم،
اور جو فیلڈ مارشل بنا ہے اس نے اپنے آپ کو پروو بھی کیا ہے کہ واقعی اس سے جو اپائنٹمنٹ تھی یا یہ عہدہ تھا اس کا وہ حقدار وہ ثابت ہوا گلوبل لیول پر بھی. اس نے بہت ساری چیزیں پازیٹیو سائڈ پر لائی. اور اسی کی کوششوں سے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب انڈیا اسرائیل یو ایس اے کی کوشش تھی کہ مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک بھی اس کے اندر انوالو ہو جائیں اور تاکہ لڑائی ریجنل لیول پہ بڑی لیول پہ ہو جائے یا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلی جائے. لیکن ہمارے جو آرمی چیف اور پرائم منسٹر انہوں نے کوشش کر کے سعودی عرب کو بھی مطمئن کیا, باقی خلیج ممالک کو بھی مطمئن کیا اور ایران کو بھی مطمئن کیا. جو اسرائیل فالس آپریشن کرتا تھا, مسائل ان کو پر فائر کرتا تھا, سعودی عرب, قطر, آذربائیجان, مختلف ممالک کے اوپر, ٹرکی کے اوپر بھی اس نے فائر کیے. تو وہ ان کو نیگوشیٹ کر کے سمجھا کر عاصم منیر ان کو اپنے حساب سے چیزوں کو کلیئر کرتا تھا اور لڑائی کو اس نے پھیلنے نہیں دیا. ابھی جو وہاں پہ جو ابھی بات چیت جو چل رہی ہے وہاں پہ 3 گروپ ان کے بنے ہوئے ہیں, 3 ورکنگ گروپ بنائے ہیں انہوں نے. ایک ہے نیوکلیر پروگرام کے متعلق وہ فائنل ڈسکشن کر رہے ہیں. سیکنڈلی لبنان کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں اور معاشی مسائل جو آپ نے ہرمز اور باقی چیزوں کے لیے وہ بات چیت ٹیکنیکل ٹیم میں ان کی بات چیت کر رہی ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریویل کرے گا, آگے بڑھے گا, کوئی اسپائلر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اسپائلر نے اپنی کوششیں جاری رکھنی جس میں انڈیا, اسرائیل اور دوسرے لوگ سبوٹاژ ہونے کے اس کے چانسز جو نا بہت کم ہیں. اوکے, چانسز تو اسٹینڈ نثار کرتے ہیں. چیمہ صاحب, یہ کتنی بڑی وکٹری ہے گورنمنٹ کی, فیلڈ مارشل کی, پاکستان کی, اور پاکستان کی اس اپرچونٹی کو موجودہ لیڈرشپ کیپٹلائز کر کے فائنینشیل میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت, کیپیسٹی رکھتی ہے. جی بالکل, میں اس سلسلے میں 2 گزارشات کروں گا. ایک تو یہ کہ دیکھیں ایران نے کی بات یہ ہے کہ جس ہمت کا, جرت کا, دلیری کا اور مزاحمت کا مظاہرہ کیا ہے, یہ اس کی تاریخ میں مثال بہت کم ملتی ہے. اور ایران نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی ہے. اور اس نے آج کے اس دور میں جب یہ کہ پورا عالم اسلام جو ہے ایک بے حسی کا شکار ہے, اس میں پوری ملت اسلامیہ کی لاج رکھی ہے, عزت رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پوری ایرانی قوم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی جرت پہ, ہمت پہ, ان کے شہادتیں دے کے, بے پناہ قربانیاں دے کے, انہوں نے لازوال قربانیاں دے کر انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی اپنے خون سے. جی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے جو رول پلے کیا ہے, ہماری ملٹری لیڈرشپ نے, ہمارے فیلڈ مارشل نے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور ہمارے وزیر اعظم نے, اس کو پوری دنیا نے یہ سراہا ہے, پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا ہے. اس کی پاکستان کو اور پاکستانی قیادت کا سر بھی فخر سے بلند ہوا ہے اور ان کا قد بھی بہت بلند ہوا ہے. پاکستان کا نام بہت بلند ہوا ہے, پاکستان کی عزت اور وقار میں بہت اضافہ ہوا ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب اس کو جس طرح آپ نے کہا سوال کیا کہ اس کو پاکستانی عوام کے حق میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, تو بے شمار اس کے پہلو ہیں, بے شمار اس کے جو ایسے ایوینیوز ہیں جو انشاءاللہ ضرور ہمیں ایکسپلور کرنے چاہیے اور کریں گے ہم. دیکھیں پہلی بات یہ آپ یہ چھوٹی سی بات آپ شاید سمجھیں, لیکن بہت اس کا لانگ ٹرم افیکٹ ہوگا. اور یہ دیکھیں یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے, جب یہ ہے کہ یہ اس پہ سینکشن ختم ہوگی ایران سے, تو ظاہر ہے کہ یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ آپریشنل ہوگی اور اس سے پاکستان کو وہاں سے آئل بھی اور گیس بھی بہت کم دام میں انشاءاللہ مہیا ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح یہ ہے کہ یہ باقی ایران ہماری کئی ضروریات پوری کرے گا. پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا مقام اس طرح وہ بنا ہے, انشاءاللہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے تھا نا کہ ہمیں یہ 1-2 ارب ڈالر کے لیے باہر یہ ہے کہ ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے, وہ اسٹیج نہیں آئے گی اب انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ یہ کم ایک باوقار قوم کے طور پر یہ ہے کہ ہمارا ایک رول ہوگا, اور اس طرح کہ ہمیں یہ ہے کہ کوئی مالی معاونت کے لیے ہمیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی جی انشاءاللہ. اللہ کرے جی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو, لیکن گورنمنٹ کو, عام آدمی کو اعتماد بھی دینا چاہیے, اس کو اعتماد میں لینا بھی چاہیے, بتانا بھی چاہیے وہ کس طرح اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے, کیا کیا وہ کر رہے ہیں. یہ اس پہ مکمل خاموشی ہے, بس استقبال ہیں, جفیاں ہیں, دوستیاں ہیں, بلے بلے ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر تھوڑا سا قوم کو یہ اویئر کر دیں
تو ظاہر ہے لوگ زیادہ مطمئن ہو جائیں گے. ہم جیسے لوگوں کو ہوپ بہت زیادہ ہے, ہم بھی ذرا خوش ہو جائیں گے. نصرت واحد, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ لیڈرشپ اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کر رہی ہے پوری طرح اور اس کے ثمرات نیچے تک پہنچنے والے ہیں؟ دیکھیے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی, اتنی بڑی عالمی جنگ, آلموسٹ عالمی جنگ کی, جس کو رکوایا ہے نو ڈاؤٹ فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم نے بے انتہا محنت کر کے, کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں. اٹس ناٹ ایزی کہ جہاز میں بیٹھ گئے تو لوگ مطلب بھی بات کر رہے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں. جہاز میں بیٹھ کے بھی سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, کہ آپ کی ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں, آپ کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اتنے لمبے سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو ان لوگوں نے کیا. اور ڈیفینیٹلی ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے ان کو کنونس کرنا, ان کو اس بات کے اوپر راضی کرنا کہ جنگ بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں فتح یا شکست جو ہے وہ بہت ہی اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. ایکچولی تو لوگوں کو موت کے منہ سے بچانا تھا, کہ اتنے بڑے پیمانے پہ بمباری ہو رہی تھی, جس حساب سے بھی میزائل گر رہے ہیں, ڈرون گر رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے, ہر طرف اموات ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو اس میں یہ انیشیٹو لینا ہی بہت بہادری کا کام ہے جو کہ ہمارے آرمی چیف نے کیا, اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. جس پہ آپ نے سنا ہے کل امریکن وائس پریزیڈنٹ کہ اپنی بیگم سے اتنی باتیں نہیں کی پچھلی 3 مہینوں میں جتنے آرمی چیف سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے کی انہوں نے. تو ظاہر کوشش دن رات کی تھی, اللہ نے سخنو کیا, بہت بڑی بات ہے یہ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب باہر کا کام تو تقریباً تمام ہو گیا, جنگ بند ہو گئی, بے شک 60 دن کے لیے جتنے بھی, لیکن اب ان کو پاکستان کی طرف توجہ دینی چاہیے, کیونکہ پاکستان بہت بری طرح نگلیکٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ لوگ بہت برے حالات میں چلتے جا رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ فاقہ کشی تک کی نوبت آ گئی. 45% اگر ہمارے یہاں بے روزگاری ہے اور لوگوں کو جابس نہیں مل رہی ہیں یا اس قسم کی چیزوں, مہنگائی آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہے, تو اس میں اگر تھوڑی بہت توجہ اس طرف بھی آ جائے کہ اپنے ملک کے لوگوں کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھ لیا جائے, سب گولیوں سے ان کی آوبگت نہ ہو, بلکہ ایکچولی صحیح معنوں میں ان کے ساتھ ان کو اپنا دوست سمجھ کے, اپنے پاکستانی سمجھ کے ان کا خیال رکھا جائے. اور پھر اس طرح جب پاکستان کے لوگ ان سے خوش ہوں گے تو ایکچولی اچیومنٹ وہ. ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, اگر پاکستان گورنمنٹ آنیسٹلی لوگوں تک اس کا ایفیکٹ پہنچائے, جو کہ ابھی قیمتیں کم ہو رہی ہیں آئل کی اور باقی چیزوں کی, گولڈ کی, اگر یہ عام آدمی تک پہنچ جاتا ہے اور پریکٹیکلی اتنا ہی دے لوگوں کو ریلیف جتنا ایکچوئل بنتا ہے, تو میں آپ کو شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انڈین اسمبلی کے اندر کانگریس نے مودی کے خلاف اتنا زبردست اسٹینڈ لیا ہے کہ اگر پاکستان میں اتنی زیادہ قیمتیں کم ہو سکتی ہے, ان کے انٹرنیشنل لیول پہ, گلوبل لیول پہ زبردست ڈپلومیسی جو پاکستان نے کی ہے, اس کے رزلٹ میں پاکستان کو ابھی بینیفٹ ملنا شروع ہو گئے. اچھا. اور اسی طرح سے کاکروچ پارٹی نے بھی مودی کے اوپر عوامی دباؤ بڑھایا ہے. اگر پاکستان گورنمنٹ اس کے اوپر پریشر ڈالتی ہے, ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں آئل کی بہت زیادہ قیمتیں ہیں, انہوں نے کام کیا ہے, لیکن اگر پریکٹیکلی ایکچوئل جتنا بنتا ہے اگر اتنا ہم عوام کو ریلیف دے دیتے ہیں, قیمتیں کم کر دیتے ہیں, آئی ایم شیور کہ وہاں پہ مودی اسرائیل کو بھی بھول جائے گا, کشمیر کو بھی بھول جائے گا اور ایران کو بھی بھول جائے گا, اور پاکستان کے معاملات میں وہ مداخلت کرنا بالکل ختم کرے گا, بلکہ اس کی گورنمنٹ بھی خطرے میں آ جائے گی. کرنل اطہر رحمان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ یہ سارا جو اپرچونٹی ہمیں ملی ہے اس کو کیپٹلائز کیسے کر سکتی ہے؟ یہ جو ٹرمپ صاحب ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اپرچونٹی کو کیپٹلائزیشن کے بارے میں بات کروں گا. دیکھیں اس سچویشن میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں اپنے پر جو ہمارے پاس ایکسٹرا برڈن پڑا ہوا ہے انرجی اور گیس سیکٹر کا, اس کا اس پورے اپرچونٹی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ ہمیں گیس پائپ لائن کھولنی چاہیے, اور ہمیں جو گیس ہے وہ جو کیا ہمیں فی الحال قطر سے اور اتنی مہنگی لیتے رہے ہیں, اس مہنگی کی جگہ اگر ہم پائپ لائن بچھائیں گے ہمیں $7 پر کیوبک میٹر تک ہمیں ملے گی,
تو اس سے ہمیں دیکھیں ہماری انڈسٹریز کو اور باقی لوگوں کو کتنا ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو تیل والی بات ہے اس میں بھی ہمیں ایران سے اور باقی ممالک سے اگر ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاں تیل کی سٹوریج فیسلٹیز بنائیں, اور یہاں اگر کویت اور سعودی عربیہ یہاں کرتا ہے تیل کی اپنی سٹوریج کرتا ہے فیسلٹی, اس کو آپ دیکھیں کس طریقے سے ہمیں پھر اس کا جو سی پیک کا اب وہ فیز 2 شروع ہو رہا ہے, یہ ابھی اب چائنا تک یہ جو پائپ لائن اور یہ سارا روڈ لنک سینٹر انفراسٹرکچر ہے, یہ سارا ہم نے اس طرح اور اس کے ساتھ یہ جب چائنا والی ادھر وہ کھلے گی ہماری یہ ساری اپرچونٹی کوریڈور, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ہماری جو پورٹ ہے گوادر کی, یہ اس کو آلریڈی اوپننگ مل چکی ہے. ساری جو ادھر سے ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ چائنا شروع ہو جائیں گی. یہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے. آئی فیل کہ ہمیں اس چیز کو فوری اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اس پہ ہمیں اپنا انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے. ابھی ہم ساتھ ساتھ یہ بھی خبر سن رہے ہیں کہ سعودی کراؤن پرنس جو ہیں محمد بن سلمان, یہ بھی مہینے کے اندر اندر پاکستان تشریف لا رہے ہیں, اور اس اپرچونٹی جو انویسٹمنٹ کی معاہدے وہ جو ہمارے ساتھ اس کے لیے سائن کرنے لگے ہیں, وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. اس کے بعد جو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ ٹرمپ جو یہ گدڑ بھبکیاں مار رہا ہے اور جو پوسٹرنگ کر رہا ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ پوسٹرنگ اپنے انٹرنل آڈینس کے لیے کر رہا ہے, کیونکہ اس کا الیکشن سر پہ ہے. اس نے یہ جو اس کے اوپر الزام لگا ہوا کہ اس جنگ میں وہ غلط نیتن یاہو کے کہنے پہ گیا اور شکست کھائی ہے. اس کے اپنے لوگ تو کہہ رہے ہیں, پورا امریکہ کہہ رہا ہے, وہ تو کرزا پورا امریکہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم کریں, واپس آ جائیں. سیٹسفائی کرنا ہے. نہیں, وہ تو سارے امریکنز تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم کر دیں, آپ جنگ نہ کریں. وہ جنگ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے, تو اس پہ امریکی خوش ہوں گے کیا؟ نہیں, وہ یار وہ نہیں یہ کہہ رہا, وہ اس کے آپ سنیں وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, یہ آپ یاد رکھیں. تو وہ اس کی ہر بات کو آپ سیریسلی مانیں. وہ اس کی پوسچرنگ ہے, وہ پوسچرنگ کر رہا ہے, وہ کسی اور کو سنا رہا ہے. نہیں, پوری دنیا دھمکیاں, پوری دنیا ویلکم کر رہی ہے اس ایگریمنٹ کو, پوری دنیا خوش ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے وہ ختم کر دوں گا. جو اس کے مخالفین ہیں اس کو بار بار تانے دے رہے ہیں کہ آپ نے شکست کھائی ہے, ان کو سنانے کے لیے کیا ہے یہ جو چیزیں یہ اس میں دیکھیں, وہ شاید کچھ اسرائیلی لابی کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہے, کچھ اور باقی چیزیں کہنے کے لیے سنا رہا ہے. We don't have to take it that seriously. آپ یہ دیکھیں کہ آن گراؤنڈ کیا کر رہا ہے. آن گراؤنڈ اس کے جو ایکشنز ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہیں, اور he wants that he should get rid of this war and he should concentrate future for the election. چیمہ صاحب, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے سیاست پہ, آپ کوئی حکومت کو سجیسٹ کرنا چاہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے اس اپرچونٹی سے, کیسے فائدہ اٹھائے؟ 1 2 3 ایک دو چیزیں. میں یہ سجیسٹ کروں گا گورنمنٹ کو کہ یہ مطالبہ کرے کہ پاکستان نے دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے. جو ہمارا یہ ثالثی کا رول رہا ہے جنگ کو ختم کرانے کے سلسلے میں, اس کے اعتراف کے طور پر ہمارے یہ جو بیرونی قرضے ہیں یہ معاف کر دیے جائیں, ان کو رائٹ آف کیا جائے. واہ, گڈ پوائنٹ. یہ میری تجویز ہے. علی بدر صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان کو پورا زور دینا چاہیے؟ اگر ایران کے لیے ایک پیکج اناؤنس ہوا ہے اور $300 بلین ان کے انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے, تو پاکستان نے اتنا بڑا کام کیا ہے, قرضے تو ہمارے بھی معاف ہونے چاہیے. کیا خیال ہے علی بدر صاحب؟ ذوالفقار راحت صاحب, اس کے لیے ایران نے تو قربانی دی ہے. پاکستان نے اپنے سروائیول کے لیے ایران کو سپورٹ کیا اور وہ پیس امن کے لیے کیا. اگر پاکستان یہ نہ کرتا تو پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر بہت بڑا خطرہ تھا. تو پاکستان سمجھیں کہ ایران کو سیو کر کے پاکستان سیف ہوا ہے. قرضے جو ہیں وہ ہم معاف کرانے کی بجائے اگر چیزوں کو فائنینشلی اکنامکلی مینج کر لیں, اس کو چینلائز کر لیں, ایران سے گیس پائپ لائن کے ساتھ ساتھ پیرلل آئل پائپ لائن بھی لے لیں, بارٹر ٹریڈ کر لیں گیس اور آئل کی, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر
عام ہاؤس ہولڈ کے اندر بھی سستی گیس آئے گی, انڈسٹری کو بھی سستی گیس جائے گی, اس سستی گیس سے سستی بجلی آئے گی. آپ کے پاس انڈسٹری کے اندر جو پروڈکشن ہے, ایکسپورٹ ہے, اس کی پروڈکشن کے اندر کمی آئے گی, کمپیٹیٹو پرائس ہو جائے گی گلوبل مارکیٹس کے اندر, آپ کی فورن ریمیٹنس بڑھ جائے گی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو قرضے معاف کرانے میں اور انٹرنل ڈیٹ کے اندر کنٹرول کرنے میں کام آئے گی, اور اس سے یہ کہ آپ آئی ایم ایف سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور انٹرنل ریونیو بڑھا سکتے ہیں, اور پاکستان کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ سپیس مل جائے گی سستی گیس سستی بجلی سے. تو اس سے پاکستان کے اندر ریونیو کو کی کلیکشن کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا, کیونکہ لیس دین 1% آف دا پیپل دے آر پیئنگ دا ڈائریکٹ ٹیکسز. انڈائریکٹ ٹیکسز تو آپ پوری قوم سے لے رہے ہیں, اسی کے تھرو تو ملک چل رہا ہے. تو آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر لوگوں کو کرنا ہے. جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں, جو لوگ مہنگی گاڑیاں لے رہے ہیں, جو لوگ مہنگے اسکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, جو لوگ, تو ان تمام لوگوں کے اوپر آپ کو چیک اینڈ بیلنس لگانا کہ آیا کہ یہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے ٹیکس کی ریونیو کلیکشن بہتر کریں گے, آپ ان کو یہ مسئلے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی پاکستان کے اندر. علی بدر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ فائنینشیل مینجمنٹ کر لیں, گورننس بہتر کر لیں تو قرضے خود ہی ہم ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. نصرت وحد صاحبہ آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں جی آخر میں؟ جی, کرپشن تھوڑی کم کر دیں اور اپنا جو خرچہ ہے پروٹوکول کا اور ان تمام چیزوں کا, اور جو اتنی اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا, بہت زیادہ فرق پڑے گا. جو آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں ٹی آر او کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, گورنمنٹ کے جو گھر ہے, اس میں اربوں روپے کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, سوئمنگ پول بن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن رہا ہے. اس طرح کی اگر رہائشیں تھوڑی کم کر دی جائیں تو بھائی نارمل کیوں نہیں رہ سکتے یہ لوگ؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. بیوروکریٹ بن کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پوری دنیا سے الگ ہو جانا چاہیے, تو یہ والی چیزیں ختم کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. میجر صاحب کنکلوڈ کر دیں جی آخر میں, آپ کو سجیشن دینا چاہیں. سر اس میں جو اگر سستا تیل ملتا ہے ان کو لینا چاہیے, آئی پی پیز والوں کو, تو وہ آنا تو آئی پی پیز کے پاس ہے نا. اچھا, کیا بدر صاحب یہ ہمیں یہ بتائے کہ آئی پی پیز اپنا منافع کم کریں گی؟ نہیں کریں گے. عوام کو تو اس کا کوئی ریلیف تو آئی پی پیز کو ویسے ہی بند کرنا چاہیے, کیا آئی پی پیز کو ختم کرنا چاہیے. اس کو بند کریں, جن کے آئی پی پیز ہیں ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو پیسہ دیا گیا اس سے پیسہ واپس لیں اور رتلس احتساب کریں, سارا پیسہ خزانے میں ڈالیں, آٹومیٹکلی. لیکن بینیفٹ تو آئی پی پیز کو جانا ہے, عوام کو تو کوئی نہیں جانا. اگر سستا تیل بھی ملے گا تو جیسے یہ رن کریں گے پاور ہاؤسز تو نیچرلی اسی سے ہوگا, عوام کو تو کوئی بینیفٹ اس کا نہیں جائے گا. اچھا, تیل آ بھی جائے تب بھی آئی پی پیز کو جائے گا, عوام کو فائدہ نہیں. یہ راؤ صاحب کا خیال ہے, لیکن ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بہت بڑی اپرچونٹی پاکستانی قوم کو ملی ہے. قیادت کا ایک بہت بڑا امتحان ہے, لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں موجودہ قیادت کے ساتھ. اب ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز کا پاکستان کو کیا ملنے والا ہے, فائنینشیل پاکستان کا کب بہتر ہوگا, اور یہ کیپٹلائز کر کے پاکستانی لیڈرشپ کب عام آدمی تک ریلیف پہنچائے گی. یہی وہ $1 ملین سوال ہے جس کا جواب موجودہ لیڈرشپ نے دینا ہے. بہت شکریہ, اس کے ساتھ اجازت. تھینک یو ویری مچ.